اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار بار بار آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ آپ انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھاتے پیتے رہیں اور عیش کرتے رہیں، اور ان کی جھوٹی امیدیں انہیں آخرت سے غافل رکھیں۔ پھر وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے۔ اور ہم نے کوئی بھی بستی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معلوم نوشتہ قانون تھا۔ کوئی بھی قوم اپنی مقررہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ اور کفار کہتے ہیں، اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، بے شک تم دیوانے ہو، تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے؟ اگر تم سچے ہو، ہم فرشتوں کو نہیں اتارا کرتے مگر فیصلہ حق کے ساتھ، اور اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ بے شک یہ ذکر عظیم ہم نے ہی اتارا ہے، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور بے شک ہم نے آپ سے قبل پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم اس کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اور بے شک پہلوں کی یہی روش گزر چکی ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیں، وہ سارا دن اس میں اوپر چڑھتے رہیں، تب بھی یہ لوگ یقیناً یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں قلعے بنائے، اور ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے راستہ کر دیا، اور ہم نے اس کو ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دیا، مگر جو کوئی بھی چوری چھپے سننے کے لیے آ گھسا، اس کے پیچھے ایک جلتا چمکتا شہاب ہو جاتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ بنا دیے، اور ہم نے اس میں ہر جنس کو توازن کے مطابق نشو نما دی، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، اور ان کے لیے بھی جنہیں تم رزق مہیا نہیں کرتے۔ اور کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، اور ہم اسے صرف معین مقدار کے مطابق ہی اتارتے رہتے ہیں۔ اور ہم ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے بھیجتے ہیں، پھر ہم آسمان کی جانب سے پانی اتارتے ہیں، پھر ہم اسے تم ہی کو پلاتے ہیں، اور تم اس کے خزانے رکھنے والے نہیں ہو۔ اور بے شک ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث اور مالک ہیں۔ اور بے شک ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے، اور بے شک ہم بعد میں آنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب ہی تو انہیں جمع فرمائے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق ایسے خشک بجنے والے گارے سے کی جو پہلے سن رسیدہ سیاہ بدبودار ہو چکا تھا، اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو شدید جلا دینے والی آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں تھا۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں سن رسیدہ سیاہ بدبودار بجنے والے گارے سے ایک بشری پیکر پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اس کی تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس پیکر میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ پس سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ ابلیس نے کہا، میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سن رسیدہ سیاہ بدبودار بجنے والے گارے سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، پس بے شک تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر روز جزا تک لعنت رہے گی۔ اس نے کہا، اے پروردگار، پس تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک تو مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے، وقت مقررہ کے دن تک۔ ابلیس نے کہا، اے پروردگار، اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی یقیناً ان کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوب آراستہ و خوشنما بنا دوں گا، اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا، سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے جو خلاصی پا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ راستہ ہے جو سیدھا میرے در پر آتا ہے، بے شک میرے بندوں پر
تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان بھٹکے ہوں کے جنہوں نے تیری راہ اختیار کی، اور بے شک ان سب کے لیے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے الگ حصہ مخصوص کیا گیا ہے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں رہیں گے، ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ، اور ہم وہ ساری قدرت باہر کھینچ لیں گے جو دنیا میں ان کے سینوں میں ایک دوسرے سے تھی۔ وہ جنت میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہی بے شک بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا ہی عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر سنائیے۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو سلام کہا۔ ابراہیم نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا آپ خائف نہ ہوں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا تم مجھے اس حال میں خوشخبری سنا رہے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے، سو اب تم کس چیز کی خوشخبری سناتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی بشارت دے رہے ہیں، سو آپ نا امید نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون مایوس ہو سکتا ہے؟ ابراہیم نے دریافت کیا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اور تمہارا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے لوط کے گھرانے کے، بے شک ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے، ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ ضرور پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پھر جب لوط کے خاندان کے پاس وہ فرستادہ فرشتے آئے، لوط نے کہا بے شک تم اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے رہے ہیں، اور ہم آپ کے پاس حق کا فیصلہ لے کر آئے ہیں، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ بس آپ اپنے اہل خانہ کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جائیے، اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، اور آپ میں سے کوئی مڑ کر بھی پیچھے نہ دیکھے، اور آپ کو جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جائیے۔ اور ہم نے لوط کو اس فیصلے سے بذریعہ وحی آگاہ کر دیا کہ بے شک ان کے صبح کرتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی، اور اہل شہر خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے۔ لوط نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، بس تم مجھے شرمسار نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بدمست لوگ بولے اے لوط کیا ہم نے تمہیں دنیا بھر کے لوگوں کی حمایت سے منع نہیں کیا تھا؟ لوط نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ آپ کی عمر مبارک کی قسم، بے شک یہ لوگ اپنی بدمستی میں سرگرداں پھر رہے ہیں۔ پس انہیں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی سخت آتشیں کڑک نے آ لیا، سو ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا، اور ہم نے ان پر پتھر کی طرح سخت مٹی کے کنکر برسائے۔ بے شک اس میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستی ایک آباد راستے پر واقع ہے، بے شک اس میں اہل ایمان کے لیے نشانی ہے، اور بے شک باشندگان ایکا بھی بڑے ظالم تھے، پس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر موجود ہیں، اور بے شک وادی ہجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دیں مگر وہ ان سے روگردانی کرتے رہے، اور وہ لوگ بے خوف و خطر پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے، تو انہیں بھی صبح کرتے ہی خوفناک کڑک نے آ پکڑا، سو جو مال وہ کمایا کرتے تھے وہ ان سے اللہ کے عذاب کو دفع نہ کر سکا، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے عبث پیدا نہیں کیا، اور یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، سو آپ بڑے حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کرتے رہیے، بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا فرمانے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے، آپ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جن سے ہم نے کافروں کے گروہوں کو عیش کے لیے بہرہ مند کیا ہے، اور ان پر رنجیدہ خاطر بھی نہ ہوں،
اور اہل ایمان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیے اور فرما دیجئے کہ بے شک میں ہی واضح و صریح ڈر سنانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا تھا جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پرسش کریں گے ان اعمال سے متعلق جو وہ کرتے رہے تھے۔ بس آپ وہ اعلانیہ کہہ ڈالیں جن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ بے شک مذاق کرنے والوں کے لیے ہم آپ کو کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہیں سو وہ ان قریب اپنا انجام جان لیں گے، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ سو آپ حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کیا کریں اور سجود کرنے والوں میں رہا کریں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو مقام یقین مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا وعدہ قریب آ پہنچا، سو تم اس کے چاہنے میں عجلت نہ کرو۔ وہ پاک ہے اور وہ ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں کفار شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے کہ ڈر سناؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری پرہیزگاری اختیار کرو۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو درست تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا۔ وہ ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں کفار شریک گردانتے ہیں۔ اسی نے انسان کو ایک تولیدی قطرے سے پیدا فرمایا، پھر بھی وہ کھلا جھگڑالو بن گیا، اور اسی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا فرمائے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس ہے اور فوائد ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان میں تمہارے لیے رونق ہے جب تم شام کو چراگاہ سے واپس لاتے ہو اور جب تم صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو، اور یہ جانور تمہارے بوجھ بھی ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر جان کا مشقت کے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا رب نہایت شفقت والا نہایت مہربان ہے، اور اسی نے گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کر سکو، اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہوں، اور وہ مزید ایسی سواریوں کو بھی پیدا فرمائے گا جنہیں تم نہیں جانتے۔ اور درمیانی راہ اللہ پر جا پہنچتی ہے، اور اس میں کئی ٹیڑھی راہیں بھی نکلتی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سبھی کو ہدایت فرما دیتا۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کی جانب سے پانی اتارا، اس میں سے کچھ پینے کا ہے اور اس میں سے کچھ شجر کاری کا ہے جن میں تم اپنے مویشی چراتے ہو۔ اسی پانی سے تمہارے لیے کھیت اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اور تمام ستارے بھی اسی کی تدبیر کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جو کچھ بھی اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا فرمایا ہے جن کے رنگ الگ الگ ہیں، بے شک اس میں نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اور وہی ہے جس نے بحر کو بھی مسخر فرما دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے موتی نکالو جنہیں تم ذبائش کے لیے پہنتے ہو۔ اور اے انسان، تو کشتیوں اور جہازوں کو دیکھتا ہے جو دریاؤں اور سمندروں کا پانی چیرتے ہوئے اس میں چلے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے تاکہ تم دور دور تک اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، اور یہ کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اسی نے زمین میں بھاری پہاڑ بنا دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ تمہیں لے کر کانپنے لگے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پا سکو، اور علامتیں بنائی، اور رات کو لوگ ستاروں کے ذریعے بھی راہ پاتے ہیں۔ کیا وہ خالق جو اتنا کچھ پیدا فرمائے اس کے مثل ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ کیا تم لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو،
اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور یہ لوگ جن بتوں کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، اور انہیں اتنا بھی شعور نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود معبود یکتا ہے، بس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ سرکش و متکبر ہیں۔ یہ بات حق کو ثابت ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سرکشوں متکبروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے تو وہ کہتے ہیں اگلی قوموں کے جھوٹے قصے، تاکہ روز قیامت وہ اپنے اعمال بد کے پورے پورے بوجھ اٹھائیں، اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے لیے بھی اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت کے ذریعے گمراہ کیے جا رہے ہیں۔ جان لو بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں، بے شک ان لوگوں نے بھی فریب کیا جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ نے ان کے مکر و فریب کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا تو ان کے اوپر سے ان پر چھت گر پڑی، اور ان پر اس طرف سے عذاب آ پہنچا جس کا انہیں کچھ خیال بھی نہ تھا۔ پھر وہ انہیں قیامت کے دن رسوا کرے گا اور ارشاد فرمائے گا، میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے حق میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہیں گے، بے شک آج کافروں پر ہر قسم کی رسوائی اور بربادی ہے۔ جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کیے جا رہے ہوں، سو وہ اطاعت و فرما برداری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے ہم دنیا میں کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے، کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ پس تم دوزخ کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، سو تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور پرہیزگار لوگوں سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی اتاری ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرتے رہے ہیں اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی خوب ہے۔ سدا بہار باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے میسر ہوگا۔ اس طرح اللہ پرہیزگاروں کو صلہ عطا فرماتا ہے جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاکیزہ اور خوش و خرم ہوں۔ تم پر سلامتی ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم عذاب آ پہنچے۔ یہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ سو جو اعمال انہوں نے کیے تھے انہی کی سزائیں ان کو پہنچیں اور اسی عذاب نے انہیں آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور مشرک لوگ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی بھی چیز کی پرستش نہ کرتے، نہ ہی ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ یہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ تو کیا رسولوں کے ذمے واضح طور پر پہنچا دینے کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، سو ان میں سے بعض وہ ہوئے جنہیں اللہ نے ہدایت فرما دی اور ان میں سے بعض وہ ہوئے جن پر گمراہی ثابت ہوئی۔ سو تم لوگ زمین میں سیر و سیاحت کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر آپ ان کے ہدایت پر آ جانے کی شدید طلب رکھتے ہیں تو بے شک اللہ جسے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اسے ہدایت نہیں فرماتا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اور یہ لوگ بڑی شد و مت سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جائے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، کیوں نہیں، اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مردوں کا اٹھایا جانا اس لیے ہے تاکہ ان کے لیے وہ حق بات واضح کر دے جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کہ کافر لوگ جان لیں کہ حقیقت میں وہی جھوٹے ہیں۔
ہمارا فرمان تو کسی چیز کے لیے صرف اسی قدر ہوتا ہے کہ جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اسے فرماتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اس کے بعد ان پر ظلم توڑے گئے تو ہم ضرور انہیں دنیا میں بہتر ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً بہت بڑا ہے۔ کاش وہ اس راز کو جانتے ہوتے۔ جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیے رکھتے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، سو تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں خود معلوم نہ ہو۔ انہیں بھی واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر عظیم نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ پیغام اور احکام خوب واضح کر دیں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا وہ برے مکر و فریب کرنے والے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا کسی ایسی جگہ سے ان پر عذاب بھیج دے جس کا انہیں کوئی بھی خیال نہ ہو، یا ان کی نقل و حرکت کے دوران ہی انہیں پکڑ لے، سو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں ان کے خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب بڑا شفیق نہایت مہربان ہے۔ کیا انہوں نے ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھا جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں؟ ان کے سائے دائیں اور بائیں اطراف سے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے پھرتے رہتے ہیں، اور وہ طاعت و عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، جملہ جاندار اور فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ غرور و تکبر نہیں کرتے۔ وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ہے تم دو معبود مت بناؤ، بے شک وہی اللہ معبود یکتا ہے، اور تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب کے لیے اسی کی فرما برداری واجب ہے۔ تو کیا تم غیر از خدا کسی سے ڈرتے ہو؟ اور تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہے سو وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے آگے گریہ زاری کرتے ہو، پھر جب اللہ اس تکلیف کو تم سے دور فرما دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اس وقت اپنے رب سے شرک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کر رکھی ہیں۔ پس اے مشرکو چند روزہ فائدہ اٹھا لو، پھر تم عنقریب اپنے انجام کو جان لو گے۔ اور یہ ان بتوں کے لیے جن کی حقیقت کو وہ خود بھی نہیں جانتے اس رزق میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کر رکھا ہے۔ اللہ کی قسم تم سے اس بہتان کی نسبت ضرور پوچھ گچھ کی جائے گی جو تم باندھا کرتے ہو۔ اور یہ کفار و مشرکین اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، وہ اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ کچھ جن کی وہ خواہش کرتے ہیں۔ اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے، وہ لوگوں سے چھپا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی ہے۔ اب یہ سوچنے لگتا ہے کہ آیا اسے ذلت و رسوائی کے ساتھ زندہ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ خبردار کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نہایت بری صفت ہے، اور بلند تر صفت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے عوض فوراً پکڑ لیا کرتا تو اس زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مقررہ میعاد تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کا مقرر وقت آ پہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور وہ اللہ کے لیے وہ کچھ مقرر کرتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ ہے، اور یہ دوزخ میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے۔ اللہ کی قسم یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال آراستہ اور خوشنما کر دکھائے، سو وہی آج ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نہیں اتاری مگر اس لیے کہ آپ ان پر وہ واضح کر دیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں،
اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے آئی ہے۔ اور اللہ نے آسمان کی جانب سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں مقام غور ہے۔ ہم ان کے جسموں کے اندر اس چیز سے جو آنتوں کے مشمولات اور خون کے اختلاط سے خالص دودھ نکال کر تمہیں پلاتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے فرحت بخش ہوتا ہے، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم شکر اور دیگر عمدہ غذائیں بناتے ہو، بے شک اس میں اہل عقل کے لیے نشانی ہے۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈال دیا کہ تو بعض پہاڑوں میں اپنے گھر بنا، اور بعض درختوں میں اور بعض چھپروں میں بھی، جنہیں لوگ چھت کی طرح اونچا بناتے ہیں۔ پس تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوسا کر پھر اپنے رب کے سمجھائے ہوئے راستوں پر آسانی فراہم کرتے ہوئے چلا کر۔ ان کے شکموں سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے، وہ شہد ہے جس کے رنگ جداگانہ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، پھر وہ تمہیں وفات دیتا ہے، اور تم میں سے کسی کو ناقص ترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، تاکہ زندگی میں بہت کچھ جان لینے کے بعد اب کچھ بھی نہ جانے، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، مگر جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنی دولت کے کچھ حصے کو بھی اپنے زیر دست لوگوں پر نہیں لٹاتے، یعنی خرچ نہیں کرتے، حالانکہ وہ سب اس میں بنیادی ضروریات کی حد تک برابر ہیں، تو کیا وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا فرمائے، اور تمہارے جوڑوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے اور نواسے پیدا فرمائے، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، تو کیا پھر بھی وہ حق کو چھوڑ کر باطل پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کی نعمت سے وہ ناشکری کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے ان کے لیے کسی قدر رزق دینے کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ہی کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ بس تم اللہ کے لیے مثل نہ ٹھہرایا کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، خود کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے عمدہ روزی عطا فرمائی ہے، سو وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور اللہ نے دو ایسے آدمیوں کی مثال بیان فرمائی ہے جن میں سے ایک گنگا ہے، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، وہ مالک اسے جدھر بھی بھیجتا ہے کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا۔ کیا وہ گنگا اور دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، وہ خود بھی سیدھی راہ پر گامزن ہے، برابر ہو سکتے ہیں؟ اور آسمانوں اور زمین کا سب غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا واقعہ اس قدر تیزی سے ہوگا جیسے آنکھ کا جھپکنا، یا اس سے بھی تیز تر، بے شک اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے باہر نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان کی ہوا میں پابند رہتے ہیں؟ انہیں اللہ کے سوا کوئی چیز تھامے ہوئے نہیں ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکونت کی جگہ بنایا، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے عارضی گھر یعنی خیمے بنائے، جنہیں تم اپنے سفر کے وقت اور اپنے ٹھہرنے کے وقت ہلکا پھلکا پاتے ہو۔ اور اسی اللہ نے تمہارے لیے بھیڑوں اور دمبوں کی اون اور اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو استعمال اور فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے جو مقررہ مدت تک ہیں، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ کئی چیزوں کے سائے بنائے، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائیں، اور اس نے تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور کچھ ایسے لباس جو تمہیں شدید جنگ میں دشمن سے بچاتے ہیں۔
اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمت پوری فرماتا ہے تاکہ تم سرے نیاز خم کر دو، سو اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت سے گواہ بنا کر اٹھائیں گے پھر کافر لوگوں کو اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ اور رجوع کا مطالبہ کیا جائے گا، اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو نہ ان سے تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرک لوگ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہمارے شریک تھے جن کی ہم تجھے چھوڑ کر پرستش کرتے تھے۔ پس وہ انہیں جواباً پیغام بھیجیں گے کہ بے شک تم جھوٹے ہو، اور یہ مشرکین اس دن اللہ کے حضور عاجزی اور فما بداری ظاہر کریں گے، اور ان سے وہ سارا بہتان جاتا رہے گا جو یہ باندھا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے رہے، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے، اس وجہ سے کہ وہ فساد انگیزی کرتے تھے۔ اور یہ وہ دن ہوگا جب ہم ہر امت میں انہی میں سے خود ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے، اور ہم آپ کو ان سب امتوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ بے شک اللہ ہر ایک کے ساتھ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے، اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، اور بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی اور نافرمانی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم خوب یاد رکھو، اور تم اللہ کا عہد پورا کر دیا کرو جب تم عہد کرو، اور قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد انہیں مت توڑا کرو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے آپ پر ضامن بنا چکے ہو۔ بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹ لینے کے بعد توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کاری کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ اللہ بھی تمہیں اسی کے ذریعے آزماتا ہے، اور وہ تمہارے لیے قیامت کے دن ان باتوں کو ضرور واضح فرما دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرما دیتا ہے۔ اور تم سے ان کاموں کی نسبت ضرور پوچھا جائے گا جو تم انجام دیا کرتے تھے، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کاری کا ذریعہ نہ بنایا کرو، ورنہ قدم جم جانے کے بعد لڑکھڑا جائے گا، اور تم اس وجہ سے کہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے برے انجام کا مزہ چکھو گے، اور تمہارے لیے زبردست عذاب ہے۔ اور اللہ کے عہد حقیر سی قیمت کے عوض مت بیچ ڈالا کرو، بے شک جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جو تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔ اور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا اجر عطا فرمائیں گے، ان کے اچھے مال کے عوض جو وہ انجام دیتے رہے تھے۔ جو کوئی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت جب کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے، اور انہیں ضرور ان کا اجر عطا فرمائیں گے ان اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے تھے۔ سو جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، بے شک اسے ان لوگوں پر کچھ بھی غلبہ حاصل نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بس اس کا غلبہ صرف انہی لوگوں پر ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ وہ نازل فرماتا ہے، تو کفار کہتے ہیں کہ آپ تو بس اپنی طرف سے گھڑنے والے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فرما دیجئے اس قرآن کو روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ اتارا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کفار کہتے ہیں کہ انہیں یہ قرآن محض کوئی آدمی ہی سکھاتا ہے،
جس شخص کی طرف وہ بات کو حق سے ہٹاتے ہوئے منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، اور یہ قرآن واضح اور روشن عربی زبان ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جھوٹی افطرا پردازی وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس کے جسے انتہائی مجبور کر دیا گیا، مگر اس کا دل بدستور ایمان سے مطمئن ہے، لیکن ہاں وہ شخص جس نے شرح صدر کے ساتھ کفر اختیار کیا سو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیوی زندگی کو آخرت پر عزیز رکھا، اور اس لیے کہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہی آخرت کے انجام سے غافل ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ بے شک یہی لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائشوں میں مبتلا کیے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جنگیں کی، اور آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وہ دن یاد کریں جب ہر شخص محض اپنی جان کی طرف سے دفاع کے لیے جھگڑتا ہوا حاضر ہوگا، اور ہر جان کو جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرمائی ہے جو بڑے امن اور اطمینان سے آباد تھی، اس کا رزق اس کے مکینوں کے پاس ہر طرف سے بڑی وسعت اور فراغت کے ساتھ آتا تھا۔ پھر اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کے عذاب کا لباس پہنا دیا ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم ہی تھے۔ پس جو حلال اور پاکیزہ رزق تمہیں اللہ نے بخشا ہے تم اس میں سے کھایا کرو، اور اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاتے رہو، اور تم اسی کی عبادت کرتے رہو۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے۔ پھر جو شخص حالت اضطرار میں ہو، نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور وہ جھوٹ مت کہا کرو جو تمہاری زبانیں بیان کرتی رہتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس طرح کہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، فائدہ تھوڑا ہے مگر ان کے لیے عذاب بڑا دردناک ہے۔ اور یہود پر ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھیں جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے غلطیاں کیں پھر اس کے بعد تائب ہو گئے اور اپنی حالت درست کر لی، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم ایک امت تھے، اللہ کے بڑے فرما بردار تھے، پھر باطل سے کنارہ کش تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ کی نعمتوں پر شاکر تھے۔ اللہ نے انہیں چن لیا اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ ابراہیم کے دین کی پیروی کریں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتے کا دن صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بحث ایسے انداز سے کیجیے جو نہایت حسین ہو۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔
اور اگر تم سزا دینا چاہو تو اتنی ہی سزا دو جس قدر تکلیف تمہیں دی گئی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ صبر کیجیے اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کے ساتھ ہے، اور آپ ان پر رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں، اور آپ ان کی فریب کاریوں سے تنگی محسوس نہ کیا کریں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو اپنی معیت سے نوازتا ہے جو صاحبان تقویٰ ہوں، اور وہ لوگ جو صاحبان احسان بھی ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔